میری ملاقات حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے اچھے موسم میں ہوئی تھی، غم کے موسم میں۔ انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا میں، اور یہ یاد رہے کہ میں خود ڈاکٹر ہوں، لیکن خود میں پھنس گیا تھا اور وہ بیماری میرے اوپر حاوی ہو رہی تھی۔ حضرت کا بڑا پیارا ایک جملہ ہے کہ بیماری سے پہلے زندگی اپنی لگتی ہے، بیماری کے بعد اللہ کی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں سوشل انگزائٹی سے گزر رہا تھا، میں لوگوں کو ایوائڈ کرتا تھا، تھوڑا تنہائی پسند ہو گیا تھا، بلکہ زیادہ ہی تنہائی پسند ہو گیا تھا، ایک گھر میں بالکل اکیلا رہتا تھا۔ وہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تنہائی ہی آشنائی ہے۔ تو ایک ویڈیو غم کے عنوان سے میرے سامنے سے گزری، تو وہ میں نے کلک کر دی۔ تو جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا، یاد رکھنا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے، اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ آنکھ میں آنسو ہیں، سر سجدے میں ڈال، نام محمد آہوں میں، دیکھ یہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے۔ یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے۔ پھر حضرت نے ایک حدیث پڑھی کہ جس باپ نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کیا اور انہیں رخصت کیا، یعنی کہ ان کی جدائی کا غم برداشت کیا۔ بیٹی جدا کرنا روح جدا کرنا ہوتا ہے۔ تو جو 3 دفعہ اس غم سے گزر گیا، اگلا مقام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو غم تجھے اللہ کے قریب کرنے آیا ہے، غم سے گھبرانا نہیں ہے، غم کو ریڈ کرنا ہے۔ غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کہ گزرے تو غم نہ ہو۔ تو اسی طرح سے انگزائٹی، جو لوگ نہیں جانتے انگزائٹی کس بیماری کا نام ہے، تو یہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ خیالات کی بیماری ہے۔ اور میں وہ آڈیو سن رہا تھا، اس میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے خیالات پہ قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایک خیال میں گم ہو جائے۔ تو جب بھی میں ان کا وہ آڈیو سنتا تھا تو میرا وہ جو میری پریشانی تھی، جو مجھے پتہ چلا کہ اصل میں میری غلط فہمی ہے، چھوٹے ڈر کو، چھوٹی پریشانی کو بڑی پریشانی دور کرتی ہے۔ کہانی وہی اچھی جس کا انجام اچھا ہو، تو بلکہ جس کی نیت اللہ ہے اس کا انجام بھی اللہ ہے۔ تو موت کا ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ بس ابھی کسی بھی وقت میں مر سکتا ہوں، فیئر آف ڈیتھ آ جاتی ہے نا انگزائٹی میں۔ تو سرکار کی آڈیو سنی تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جیسے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی اس نے موت کو ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ فلانی تاریخ تک میرے اس بندے کو بچا کے رکھنا اور پھر میرے پاس لے آنا۔ تو یہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہتے